آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ایک افسوسناک خبر سے ابتدا کر رہے ہیں ہم اس پروگرام کی، جو ظاہر ہے کہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی تفصیلاً، کہ لاہور کا نواحی علاقہ ہے کہنا، وہاں ایک گھر کی چھت گرنے سے 5 تا 16 برس کی عمر کے 14 بچے ملبے میں دب کے جاں بحق ہو گئے۔ سرکاری طور پہ ان فگرز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ حادثے کے وقت چھت تلے 2 کمرے بطور ٹیوشن سینٹر استعمال ہو رہے تھے اور گھر میں تعمیراتی کام بھی جاری تھا۔ ریسکیو کا کام مکمل ہو گیا ہے، 1122 والے ایسا بتا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے نامہ نگار وسیم رز موجود ہیں۔ وسیم، ہمیں تو یہ اطلاع ہے کہ 14 جو ہیں وہ بچے جاں بحق ہو گئے، ایک ٹیچر اور جو باقی بچے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ گھر کی جو مالک ہیں اور جو ٹھیکیدار وہاں اس وقت کام کر رہا تھا اس کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 2-4 گھنٹے میں ہوئی ہو؟ دیکھیں، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، ابھی تک تو یہی تفصیلات ہیں۔ اس میں ابھی تک کسی قسم کی قانونی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اچھا، اس میں جو قانونی کارروائی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو اس میں زیادہ سے زیادہ پولیس جو ہے وہ اس میں اگر ایف آئی آر دے گی بھی تو اس سیکشن 322 یعنی کہ حادثاتی طور پر جو واقعہ پیش آیا ہے اس دفعات کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ اس پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو موقع پر آئے تھے وزٹ کرنے، ان سے میں نے اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ کن سیکشنز کے تحت یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اپنی لیگل ٹیم سے اس حوالے سے وہ مشاورت کریں گے، پھر جو بھی سیکشنز لگانی ہوں گی اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ تو جو بچوں کی میتیں ہیں وہ بھی ان کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جو 174 کی جو ضروری قانونی کارروائی تھی وہ مکمل صرف اس میں کی گئی ہے۔ باقی اب اس میں کیا کارروائی کی جاتی ہے یہ تو اب اچھا، میں وسیم آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہم صحافی جو ہیں وہ اس لحاظ سے بدنام بھی ہیں، اور ٹھیک بدنام ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں قانون بھی یاد آتا ہے، ایفیشنسی بھی یاد آتی ہے، گورننس پہ بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال جو ہے یہ خبر سنتے ہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ یقیناً کاغذوں میں کہیں دبا ہوا کوئی دیمک زدہ ایسا ضابطہ ہوگا جس کے تحت اس طرح کے جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یا کوچنگ سینٹرز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی افسر یا کوئی نہ کوئی محکمہ ریگولیٹ کرتا ہوگا، یا پریکٹیکلی بغیر اجازت میں بھی کہیں بھی ایسا سینٹر کسی بھی کنڈیشن میں کھول سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں نا سب سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پراپر کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں تھا، یہ ایک گھر تھا۔ اور لاہور کا یہ علاقہ کانا جو ہے نا، یہ لاہور کا سرحدی علاقہ ہے، بالکل آخری یہ تھانہ ہے پولیس اسٹیشن کا کانا، جس کے بعد آگے ضلع قصور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پراپر کوئی ٹیوشن سینٹر نہیں تھا، یہ ایک گھر تھا، سنگل سٹوری یہ گھر تھا جس کے 2 کمرے تھے۔ دونوں کو کمرے جو ہیں وہ ٹی آر گارڈر کے اور یہ لکڑی کے بالوں کی جو ہے وہ چھت بنی ہوئی تھی، کیونکہ پریڈکشن تھی اگلے آنے والے دنوں میں لاہور میں جو ہے وہ پری مونسون جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے باعث انہوں نے یہ فیملی نے سمجھا کہ گھر کی چھت کیونکہ مٹی سے بنی ہوئی ہے تو اب اس میں مزید مٹی جو ہے وہ ڈلوائی جائے تاکہ جو لیکیج ہے یا جو پانی ان کے گھر آتا ہے وہ نہ آئے۔ اس میں انہوں نے جو سیفٹی جو انتظامات جو میسر لینے تھے وہ انہوں نے نہیں لیے، اور جو مزدور تھے وہ انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ چھت پر مٹی مزید جو ہے وہ ڈلوائی، جو وہ بوجھ برداشت نہ کر سکی اور وہ پھر نیچے زمین بوس ہوگی۔ اور جو بچے تھے، یہ ایک سب سے بڑا جو المیہ ہے یا ان کی جو نیگلیجنس ہے وہ یہ کہ بچوں کی موجودگی میں جو ہے وہ کام کروایا جا رہا تھا۔ اگر انہوں نے گھر میں کام کروانا ہی تھا تو بچوں کو کسی دوسرے کمرے میں یا باہر بٹھا دیتے تو یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ نیگلیجنس تو ہے، اور شاید کرمنل نیگلیجنس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے وسیم بھائی بتا رہے ہیں حادثے کے ہی دفعات اس میں، اور ایسا نہ پہلا ہے نہ آخری۔ اب میں یہ بھی ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ضمنی کہ کس کا کام ہے ان طرح کے گھروں کو انسپیکٹ کرنا، لیکن وسنے کی وہ بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ لیکن آپ کو یہاں ایک گھر ایسا نہیں ملے گا، یہاں پر بہت سارے گھر
جو ہے وہ آپ خاص طور پر سرحدی علاقوں میں چلے جائیں, یہاں پر بہت سارے گھر آپ کو ایسے ملیں گے جن کی چھتیں ایسے ہی ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی ہیں. اور ہم اکثر چیزیں ایسی رپورٹ کرتے ہیں. اب آگے مونسون کا موسم آ گیا نا, تو آئے روز ایسی بہت سی جو ہے وہ اطلاعات آنی ہے کہ جی لکڑی کے بالوں سے بنی چھت جو ہے وہ گر گئی, فیملی نیچے آ گئی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہاں پر, لیکن 14 بچے اس واقعے میں, یہ واقعہ تو ثانیہ بن گیا نا ایک. بے شک بے شک, آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کبھی بھی کوئی چھوٹا سا کالم کھولو یا چھوٹا ٹکر کرو, اس گھر کی چھت گر گئی, وہاں پر صرف یہ خبر اس لیے بنتی ہے کیونکہ یہاں پر 14 بچے, اور بچے نہ ہوتے تو یہ خبر جو ہے میرا خیال ہے اخبار میں بھی نہ چلتی. بہرحال تھینک یو وسیم ریاض, آپ نے اپڈیٹ کیا. ہم ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اسلام آباد میں آج سندھ طاس آبی معاہدے سے متعلق ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا. پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ طاس معاہدہ کوئی فریق یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی طور پر رجسٹرڈ دستاویز ہے. معاہدے کا آرٹیکل 9 واضح طور پہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف دو طرفہ بات چیت سے حل نہ ہو تو پھر ثالثی کے بین الاقوامی پینل سے رجوع کرنا ضروری ہے. واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے کہا کہ یہ معاہدہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کی زندگی کا پروانہ ہے. یہ معاہدہ پابند کرتا ہے کہ فریقین بروقت دریائی بہاؤ کا ڈیٹا ایک دوسرے کو فراہم کریں, لیکن اگست 2023 کے بعد سے بھارت نے پاکستان کو کوئی آبی ڈیٹا فراہم نہیں کیا, حالانکہ پاکستان اس عرصے میں بھارت سے کئی بار اس کا تقاضا کر چکا ہے اور اقوام متحدہ میں بھی یہ مسئلہ لے جا چکا ہے. جبکہ اس دوران بین الاقوامی ثالثی پینل 2 بار واضح کر چکا ہے کہ معاہدہ یک طرفہ طور پہ معطل نہیں کیا جا سکتا. پینل کی طرف سے یہ ہدایات بھی دی گئی ہیں کہ بھارت مغربی دریاؤں کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. کمشنر مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب کا پانی دریائے بیاس میں منتقل کرنے کا منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے. بھارت سندھ طاس معاہدے کے تحت پابند ہے کہ وہ پاکستان کو اس منصوبے کے معائنے کی اجازت دے. وفاقی وزیر ماحولیات ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی سیمینار سے کیا. My dear friend Meher Ali Shah, my colleague, he just showed you a graph. One day, the water flowing through Marala was 1,500 cusecs. Then it became 78,000 cusecs. And then it fell down to 1,500 cusecs. And not one drop of rain to explain that. So the only thing that explains this phenomenon is that someone else, who is not Iqbal Solanki, has his hand on the tap that controls his water. And who pays? About 50% of our population depends upon agriculture. That's give or take 120 million people. 120 million people's livelihood depend upon this water. About a quarter of our GDP and 100% of our food security depends upon the flow of this water. So ladies and gentlemen, friends, this is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست مہر علی شاہ نے ابھی آپ کو گرافس کی مدد سے سمجھایا کہ ہیڈ مرالہ پہ ایک دن پانی کا بہاؤ 1500 کیوسک ہوتا ہے اور پھر اچانک 78,000 کیوسک تک پہنچ کے پھر 1500 پہ آ جاتا ہے. اس دوران کہیں بارش بھی نہیں ہوتی کہ اسے بہاؤ میں اضافے کی وجہ بتایا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہاتھ اس بہاؤ کو کنٹرول کر رہا ہے. ہماری 50% آبادی کا دار و مدار زراعت پہ ہے, یعنی 12 کروڑ لوگوں کی زندگی براہ راست دریا سے جڑی ہوئی ہے, یعنی ہماری 1/4 قومی پیداوار اور 100% فوڈ سیکیورٹی دریائی بہاؤ کے سبب ہے. مطلب یہ ہوا دوستو, کوئی ماحولیاتی یا آبی بحران نہیں بلکہ انصاف اور بدنیتی کا بحران ہے. بے شک. پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے بھی سیمینار سے خطاب کیا.
Must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. That does not mean that Pakistan seeks war. We do not seek war. We have buried too many sons. We have seen too much blood in this region. We know the price of adventurism. We know the tragedy of miscalculation. But peace is not surrender. Restraint is not paralysis. Diplomacy is not silence. And patience is not permission. Peace is not surrender. जी बात सही है. बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये जो आबी लिहाज से गला घोंटने की कोशिश है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला है. ये कोई रोज़मर्रा की सिफारती अड़चन नहीं है, ना ये दफ्तर ख़ारजा की किसी रिवायती ब्रीफिंग का फुट नोट है. ये कोई ऐसी फ़ाइल भी नहीं जो एक मेज़ से दूसरी मेज़ के चक्कर लगाती है. ये रियासत की बुनियादों पे हमला है. मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं. हमसे बेहतर भला कौन जानेगा कि जंग की तबाहकारियों का क्या मतलब है. लेकिन अमन का मतलब सरेंडर, बर्दाश्त का मतलब मफलूज होना, सफारतकारी का मतलब खामोशी और बर्दाश्त का मतलब इजाज़त हरगिज़ नहीं है. सरकर्दा चीनी तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ भी इस सेमिनार में मेहमान थे. उन्होंने इस मौके पे बातचीत करते हुए जो थोड़ा बहुत भी इशारतन कहा, उसे बहुत समझना चाहिए. First of all, I've emphasized that in times of peace, to deny water to the people in the downstream region will be a crime against humanity. And in times of war, to deny water to people, and hundreds of millions of them in particular, in the downstream region will be a war crime. This is very explicit, I think. And no one in this world should ever tolerate such crimes against humanity and war crime. Further, allow me to emphasize that there is a saying, don't do unto others what you do not want others do unto you. Because essentially, India is not the real upstream country as far as the Indus River is concerned. China is the real upstream country for the Indus River. Therefore, I call on the Indian government and the Indian people to avoid doing anything in that direction and to deny water to the people, hundreds of millions of them in Pakistan along the Indus River. विक्टर गाओ कह रहे हैं कि अमन के दौर में दरिया के निचले इलाक़े के लोगों का लिए पानी रोकना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, जबकि दौरान जंग करोड़ों लोगों की ज़रूरियात का पानी रोकना जंगी जराइम में आता है. ऐसे जराइम को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा. आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दूसरों के साथ वो मत करो जो तुम अपने साथ होता देखना नहीं चाहते. वैसे भी भारत दरियाए सिंध के ऊपरी बहाव पे हक़ नहीं रखता, क्योंकि ये दरिया भारत से नहीं बल्कि चीन से निकल के नीचे की तरफ आता है. लिहाजा भारत किसी भी ऐसी हरकत से बाज रहे जिसका नतीजा पाकिस्तानी अवाम को पानी की कमियाबी की शक्ल में निकले. बसूरत दीगर भारत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म और जंगी जुर्म का मुर्तकिब होगा. विक्टर गाओ बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया. और ये कोई पहली बार इन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन जिनको ये बात कर रहे हैं उनको इस बात की समझ नहीं. हाँ, लेकिन उन तक बात पहुँच रही है, पहुँचनी चाहिए. हाँ, इस वक्त पाकिस्तान के साबिक़ वाटर कमिश्नर जमात अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं. शाह साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा हूँ जी. अच्छा शाह साहब, भारत को जैसा कि आपने ये सुना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को समझाने बुझाने की जितनी कोशिशें पिछले 3 बरस में हुई हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला. जंग भी ज़ाहिर है अक्लमंदी का रास्ता नहीं है इन इशूज़ पे. तो फिर पाकिस्तान अब ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे?
بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ ایکشن سے پہلے وہ تمام انڈیور ایگزاسٹ کرنے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان ابھی کر رہا ہے, کہ انہوں نے ایبروگیشن آف ٹی ٹی کے بعد ڈیلیگیشن بھیجا یو ایس اے میں, بیلجیم میں گئے, یورپین کمیشن سے ملے, ابھی سیمینار میں بھی انہوں نے پروجیکٹ کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ سیمینار کوئی اپنی ریکمنڈیشن تو نہیں دے سکتا, ظاہر ہے, لیکن دی میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اگر انڈیا باز نہ آیا تو ظاہر ہے کہ ویانا کنونشن کی بھی یہاں بات کی گئی ہے کہ ویپنائزنگ آف واٹر کو ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل. تو زیادہ پاکستان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گراؤنڈز تیار کر رہا ہے. انٹرنیشنل لابی کو جو ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہی لوگ انٹرنیشنل لابیز کے جو ہوتے ہیں وہ کہیں کورٹ آف ریپوٹیشن میں ہوتے ہیں, کہیں سائنٹیفک ریسرچ میں ہوتے ہیں, کہیں وہ لیگل لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ان کو یہ میسج نہیں جاتا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزاسٹو میئر ضرورت ہے جو پاکستان نے کی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کرنا پاکستان کو یہ کیا کرنا ہے, کیونکہ who will tell the cat, ہیں جی, تو اس میں یہی ہے کہ تمام انڈیور کرنے کے بعد اگر انڈیا باز نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے کہ وہ آئی سی جے میں جانا چاہیے, اور آئی سی میں جانے کے لیے یہ لوگ سب سپورٹ کریں گے جو سیمینار کو سن رہے ہیں, جو اس کا حصہ ہیں. اور اگر آئی سی جے کا بھی حکم نہیں مانتا تو پھر ظاہر ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل موجود ہے, وہاں ان کو سینکشن ان پر لگوائی جا سکتی ہیں. اور اباؤٹ $45 بلین جائکا دیتا ہے, یو ایس اے دیتا ہے, یورپین کمیشن دیتی ہے. ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی فنڈنگ بند کریں, آلدو کہ وہ فنڈ ظاہر ہے کہ انڈس واٹر پروجیکٹس پر نہیں استعمال ہو رہے, کسی اور جگہ پر ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایک ملک ہی نیٹوریس ہے تو ظاہر ہے اس کی امداد ان ملکوں کو بند کرنی چاہیے. لیکن ایک ایسپیکٹ میں جو ہے یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یو این سیکورٹی کونسل اگر سینکشن لگا بھی دے تو کیا اسرائیل کے لیے ویٹو نہیں کیا گیا یو ایس اے کی طرف سے؟ تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایشو تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن لوگوں کو اوپینینائز کرنا اور الٹیمیٹلی اپنی قوم کو ایک میسج دینا, جیسے کہ بلاول بھٹو نے دیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کے رکھوالے ہیں, ہم ان کا ہر صورت تحفظ کریں گے. اور تحفظ کا مقصد یہی ہے کہ اگر انڈیا باز نہ آیا تو پھر ویانا کنونشن بھی کہتا ہے ایکٹ آف وار ہے, تو ایکٹ آف وار کا جواب پھر وار ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ابھی ٹرائی کر رہا ہے کہ یہ پیس سے مسئلہ حل ہو جائے. ادروائز اگر کوئی بہت بڑا غلطی انڈیا نے کر دی, جیسے کہ وہ ابھی چناب کو بیاس میں شفٹ کر رہا ہے یا راوی میں کرنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے پھر میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا اس طرح کی بات یہاں تک رہے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اگر کہتا ہے کہ میں نے ٹی ٹی کو ایبروگیٹ کر دیا ہے, ہیلڈ ان ابیس کیا ہے, تو ٹی ٹی کیا چیز ہے؟ ٹی ٹی میں تو راوی ستلج بیاس بھی آتے ہیں نا جی, تو راوی ستلج بیاس وہ کھول دے, جو 1947 میں تھے اس پر پھر وہ عمل کرے, وہ کھول دے. اگر نہیں کھولتا تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے, اگر تم یہ ٹی ٹی کو ایبروگیٹ کرتے ہو اور ٹی ٹی کو سکریپ کرتے ہو تو پھر ہمیں تمہارے ڈیم سکریپ کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہم کلین سلیٹ 1947 والی چاہیں گے. جی میرا خیال ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئی بھی شاید ایسے کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں, کیونکہ جیسے ابھی مصدق ملک نے کہا ہے نا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ پانی کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. اور اگین کوئی جنگ چاہتا نہیں ہے, لیکن یہ اب ایک ایگزسٹینشل ایشو. میرا خیال ہے آپ جنگ چاہیں نہ چاہیں جنگ شروع ہو گئی ہے. نہیں, وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ہم آپریشن سندور ابھی جاری ہے اور اب ظاہر ہے بدلہ تو لینا ہی ہے, اس پہ قرض ہے انڈیا, تو اگر اس پہ بھی اس کو اب بھی یہ آس ہوگی کہ چلے پانی کے مسئلے پہ بھی اگر بھڑائی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, تو ہم 1-0 کو
ون کر سکیں گے. یہ ان کا یہ سوچ ہوگی. اور اگر یہ سوچ نہیں بھی ہے دوبارہ جنگ ہوگی, لانگ ٹرم پروجیکٹ تو وہی ہے نا کہ پاکستان کو پیاس سے مارو, اور ان کا ایک بڑا پاپولر نیریٹو ہے بھارت میں جہاں تک ہم نے ہی دیکھا ہے. لیکن اگین پانی کو ہتھیار بنانے گے تو پھر اس کا جواب بھی ملے گا. ویلکم بیک جی. ہماری بات ہو رہی ہے جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ صاحب, آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا چناب بیاس پروجیکٹ کا, اور انتہائی خطرناک ہے یقیناً. کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ کس مرحلے پر ہے, کتنے انفراسٹرکچر بھارت نے ابھی سے ہی وہاں پہ بنا لیا ہے؟ جی دیکھیں, ابھی تو وہ جو ہے انہوں نے اس کے ٹینڈر فلوٹ کیے ہیں, اس کے بعد یہ کچھ انفراسٹرکچر بیسک بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک بیراج بنانا ہے. بیراج کے بعد 7-8 کلومیٹر انہوں نے ٹنل بنا لی ہیں, تو یہ 2029 میں مکمل ہونا ہے. لیکن یہاں یہ بنا رہے ہیں, وہاں چناب کا پانی اگر مرالہ میں 25 ملین ایکڑ فیٹ سالانہ ہے, تو جس جگہ یہ بنا رہے ہیں وہاں سے 1.99 ملین ایکڑ یعنی کہ 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہاں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا اگر یہ ان کی چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے ایک وائلیشن, مطلب ہے اس میں انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی, 2 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ انڈیا لے لو تو کیا حرج ہے, کیونکہ پاکستان 25 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک رہا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا 35 ملین ایکڑ فیٹ پرپیچوئل فلو انڈیا کو دیا, کیونکہ اس وقت 170 ملین ایکڑ فیٹ پانی پاکستان کو آ رہا تھا 6 دریا میں, اس میں کچھ انڈیا یوز کر رہا تھا, تو ہم نے قربانی دی 35 ملین ایکڑ فیٹ ان کو دے دیا, امر مجبوری دیا, خوشی سے نہیں دیا. اور جو ہمارے پاس بچ گیا 120 یا 135, اس میں سے اگر یہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں 2-3 ملین ایکڑ فیٹ کا, ابھی تو انہوں نے 2 MF ڈائیورٹ کریں گے, لیکن اس کے نیچے جب چاندرا باغا 2 برانچز چناب کی ملتی ہیں, وہاں سے اس کو یہ راوی میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور وہاں اس کا کوانٹم سالانہ تقریباً 5-6 ملین ایکڑ فیٹ بنتا ہے. تو لہذا اس سٹیج پر ان کو سٹاپ کرنا جو ہے نا یہ اشد ضروری ہے, اور یہ فلیگرنٹ وائلیشن ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑے ہمیں اس میں جانا چاہیے, کیونکہ ہم جنگ کر کے تو مر جانا ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں. بالکل آگے فیچر 100%. ایک آخری سوال شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو بین الاقوامی سطح پر ون آف دا ورلڈ اسٹرانگیسٹ ٹریٹیز سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا تھا. اگر اسی طرح ایک فریق اس کو اٹھا کر پھاڑ کے پھینک دے تو دنیا کے لیے اس کے کیا مطلب, دنیا اس کا کیا نتیجہ نکالے کہ کسی بھی معاہدے کسی بھی ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو بھی اس کو پامال کرنا چاہے وہ جبھی بھی کر سکے. یہی سبق چائنا کے تو جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے جی کہ کیا اپر رائپیرین دنیا میں کہ دنیا میں 4 سے 5 ہزار تک ٹریٹیز ہیں دونوں ملکوں اور دونوں سٹیٹس کے درمیان ملا کر, تو کیا اوپر والی سٹیٹ یا اوپر والا ملک یہ پانی اگر بند کر دے گا تو ادھر تو شور مچ جائے گا کہ یہ کون سا انصاف ہے, کون سا قانون ہے, یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں پر. تو اس لیے یہ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو سیمینار میں ہیں, جو سن رہے ہیں, جو ورلڈ بینک میں ہیں, جو USA میں ہیں, کہ یہ جو ہے نا ان اینڈنگ اس قسم کا جو ہے ایک کام یہ اگر شروع کر دیا تو پھر یہ دنیا اس طرح قائم نہیں رہ سکتی. اور دوسرا, انڈیا کو ٹیبل پہ لانے کے لیے میں ایک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا ہے USA ایران کو قریب لانے میں, یا اس میں ایک سیز فائر کرانے میں, یا ان کو 2 بار پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا ہے, ریکمینڈ کیا ہے, تو اس سے ہیلپ لی جائے. یہ کب کام آئیں گے ہمارے, یہ جب انہوں نے کہا تھا مئی 2025 میں کہ میں انڈیا اور پاکستان کو ساتھ بٹھاؤں گا, تو وہ اب دن جو ہے وہ ان کو یاد کرانے چاہیے کہ اپنا مقصد تو وہ حل کر لیتے ہیں, لیکن جب ان کی اسسٹنس کی یا کچھ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ہم نہیں اٹھانا ہے,
اور وہ اسی طرح ہے جو مصدق ملک صاحب نے کہا ہے یا جو ہے یہ پہلے کہہ چکے ہیں 2025 میں کہ اگر انڈیا نے ایسی کوئی حرکت کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ونڈو انہوں نے خود اوپن کر دی تھی جب انہوں نے مارٹر گولے نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ پر مارے تھے. تو پھر ظاہر ہے لیکن وی کین ناٹ ویٹ کہ پروجیکٹ بنے اور پھر ہم اس کو تباہ کریں. ہمیں ابھی سے یہ جو ہے ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ DCC کی میٹنگ بلانی چاہیے اور اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ملٹری آپریشن, اس میں MI, اس میں دوسرے جو ادارے ہیں وہ تعین کریں کہ ہم نے الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے, اس کو ڈرا کر کے SOPs ریٹن آن دی وال ہمارے پاس ہونے چاہیے. ایٹ دی سیم ٹائم یہ تمام انڈیور جو آج ہوا ہے یا آگے کرنا ہے جو پیچھے ہوا ہے وہ اس کی سپورٹ میں چلتا رہنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اور دیکھیں اچھا اگین وسعت ایک بات میرا خیال ہے ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں تو ڈیفینیٹلی کیا ہمیشہ ہوتا ہے کہ یار ان سیمینارز اور اس طرح کی اویئرنیس بلڈنگ سے کیا فائدہ ہوتا ہے. آخرکار جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, لیکن یہاں پر مجھے اپنے آپ سے ہی اپنے ہی موقف سے اختلاف کرنا پڑے گا کہ آئی تھنک دس از امپورٹنٹ کہ جیسے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پہلے آپ کو لوگوں کو آگاہ تو کرنا ہے, ایک ماحول ہمیں نہیں انٹرنیشنل کو کہ نیکسٹ سٹیپ پھر ہمارا یہ ہوگا آپ لوگ دیکھ لیں. اچھا نیکسٹ سٹیپ بھی انتہائی خطرناک ہوگا. اچھا انڈیا میں جو اس وقت کیفیت ہے وہ تو شاید اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے کے لیے تیار ہوں سو لانگ ایز کہ پاکستان کا کچھ نقصان ہو. یہ ایک سوئسائڈل ٹینڈنسی ہے. میں سوئسائڈل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اگین آئی نو کہ بات کو دہرایا جا رہا ہے بار بار. آپ ایک ملک کا پانی بند کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کے وجود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اٹ از اے میسیکر. جیسے کہ آپ نے نیوکلیئر بام گرایا ہے نا کراچی شہر پر, خدا نہ خواستہ ملینز آف پیپل ڈیڈ. یہ بھی ایک سلو موشن نیوکلیئر بام ہے, صرف آپ کی آبادی کے لیے نہیں, آپ کی پوری معیشت کے لیے, آپ کے وجود کے لیے. اور دنیا کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں اگر کنونشنل وار ہوتی ہے اس ایشو پر, اس کو نیوکلیئر ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وی ور ویری کلوز ٹو اے نیوکلیئر ایکسچینج. اس وقت بھی, اور اگر گوئنگ فارورڈ اگر بھارت نہیں سنتا, جو بھارت میرا نہیں خیال ہے سنے گا کیونکہ ان کی ڈومیسٹکلی وہ واپس, اب میرا خیال ہے کہ جس نیچ پر پہنچ گئے ہیں وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. ان کا وہ مینٹیلٹی ہی یہی بنی ہوئی ہے نا. تو دس ول بی این اپوکلپس, صرف ہمارے لیے نہیں, ان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے. یس, نہ ہو تو اچھا ہے, صرف وقفہ ہو جائے تو اچھا ہے. یہی ہے. اچھا اب ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل کو مزہ آتا ہے فلسطینی بچوں کو قتل کرنے میں. یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد کی کہانی نہیں ہے. یہ میں تو کہتا ہوں کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے یہ اس وقت کی کہانی ہے, اور یہ اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے اس کا ایک اہم ستون ہے. اچھا یہ ہم سب جانتے ہیں, اس پروگرام پر ہم نے کئی بار اس ایشو کو کور کیا ہے. آپ نے اس کی ثبوت اپنے فونز, اپنے ٹی وی سکرینز, اپنے لیپ ٹاپ سکرینز پر بھی دیکھے ہیں. لیکن اب پہلی بار اقوام متحدہ نے بھی اس جرم کو پہلی بار آفیشیلی تسلیم کیا ہے. اقوام متحدہ نے ایک غیر جانبدار انکوائری کمیشن تشکیل کی جن کے سربراہ ہیں انڈین ریٹائرڈ جسٹس سرینیواسن مرلی دھر, اور ان کی ابھی حال میں پچھلے ہفتے ہی ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں, جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہ نسل کشی ہے, اور یہ نسل کشی اس لیے ہے کیونکہ جان بوجھ کر بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق, مرلی دھر صاحب کے مطابق 20,000 سے زائد بچوں کے قتل کنفرم ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتی ہے, اور 44,000 سے زیادہ بچے زخمی یا شدید زخمی کیے گئے ہیں. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے, جو بچے بچ جاتے ہیں جو وہ زخمی ہیں ان کو صرف جسمانی انجریز نہیں ہے, مینٹل ٹراما شدید ہے. کئی سینکڑوں بچے اپنے والدین سے علیحدہ ہو گئے ہیں, کوئی ایک کیمپ میں ہے, کوئی دوسرے کیمپ میں ہے. سینکڑوں اور بچے
یتیم ہو گئے ہیں. اور اس کا بار بار ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو بچے بچ بھی گئے ہیں, یہ جو زخم ہیں یہ ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ وہ بھوک کا شکار ہیں, سٹارویشن. آپ کو پتہ ہے کہ جب کم عمر میں غذائی قلت کے آپ شکار ہوں تو پھر پوری زندگی آپ کی ایک طرح سے ویک ہو جاتی ہے, آپ کی برین سٹنٹنگ ہوتی ہے. اور کیونکہ وہاں پر تعلیمی اور طبی نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نسل ہے فلسطینی بچوں کی, ان کا مستقبل زیادہ روشن نہیں ہے, اگر ٹو پٹ اٹ لائٹلی. نہ صرف یہ بلکہ بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے گرفتاری کے لیے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ 9 سال کے بچے کو, 10 سال کے بچے کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اسرائیلی قید میں ان کو باقاعدہ ٹارچر بھی کیا جاتا ہے ان کے والدین پر دباؤ ڈالنے کے لیے, اور ان کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. کئی ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں کہ اسرائیلی جیلرز نے بچوں کو باقاعدہ ریپ کیا ہے, اگین ان کو ٹارچر کرنے کے لیے, ان سے کوئی کنفیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, یا ان کے والدین پر دباؤ ڈالنے کے لیے. مرلی دھر صاحب آج کل تقریباً ہر ویسٹرن چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں. CNN کے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے اتنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سنیے ان کا جواب. جسٹس مرلی دھر کا کہنا ہے کہ ثبوت یہ ہے کہ کوڈ کاپٹرز, ڈرونز اور سنائپر رائفلز کے ذریعے بچوں کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جتنے بھی سنائپر حملے ہوئے ہیں بچوں میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشانہ یا تو سر ہے یا تو سینہ ہے, مطلب شوٹ ٹو کل, یا جتنا نقصان آپ کر سکیں. کوڈ کاپٹرز کی انہوں نے جو بات کی وہ انتہائی میرے خیال ہے اہم ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے, اور ٹارگٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, اس میں تھرمل امیجنگ استعمال کی جاتی ہے, مطلب کہ باڈی ہیٹ نظر آتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیلی ان بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں, اور اسی لیے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوڈ کاپٹر سے جو چھرے فائر کیے جا رہے ہیں وہ ڈیزائن ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ بچوں کو جا کے ہٹ کریں. چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے ہیں, کیوب شیپڈ, چورس شیپڈ, جو جب بچے کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر اندر شاید خون کے ذریعے یا وینز کے ذریعے ان کے انٹرنل آرگنز کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں ایک قصے کے بارے میں بھی سنا رہے ہیں, جب ایک 10 مہینے کا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا اس پر حملہ ہوا. بڑوں کو کوئی زخم نہیں ہوا, لیکن وہ بچہ پیرالائز ہو گیا ہے انہی ڈرونز کی وجہ سے. جسٹس مرلی دھر کی ایک بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے, اگر میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہی جج ہیں جنہوں نے 2018 میں کانگریس کے ایک ٹاپ لیڈر سجن کمار کو عمر قید کی سزا دی تھی سکھ رائٹس. 1984 کے مین کلپریٹ تھے سجن. 1984 کے جو مین کلپریٹ سے, جب کئی ہزار سکھوں کو قتل کیا گیا تھا اندرا گاندھی, وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد, اسیسینیشن کے بعد. ان کا ریکارڈ قائم رہا ہے کیونکہ 2020 میں جو دلی میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس میں انہوں نے رات کے مطلب آدھی رات کو انہوں نے اپنی عدالت کھولی تاکہ جو وکٹمز ہیں رائٹس کے ان کو کسی طرح تحفظ فراہم کیا جائے. اگلے روز انہوں نے دلی پولیس کی کافی کھچائی کی کہ جی یہ جو بی جے پی کی لیڈرز ہیں جو یہاں پر اشتعال انگیزی کر رہے تھے, جو لیڈ کر رہے تھے رائٹس کو, ان کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا. اس بات کرنے کے 1 گھنٹے بعد ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے. پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ, وہاں سے پھر وہ اڑیسہ کے چیف جسٹس بھی بنے, اور پھر اب وہ اس انکوائری کمیشن کے ہیڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہی کھڑے, مطلب مودی حکومت بھی ناخوش ہے اور اسرائیل بھی ناخوش ہے. مدر لینڈ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا, فادر لینڈ بھی آپ کو. اچھا, مدر لینڈ اور فادر لینڈ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں. ابھی انڈین ایکسپریس میں ان کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے جس میں انہوں نے اپیل ہی میں کہہ سکتا ہوں انڈیا کو کی ہے کہ اتنا ثبوت ہمارے سامنے ہے اور پھر بھی اگر ہم اسرائیل کی اس طرح حمایت کریں تو ہم شاید بچ نہیں پائیں گے. We will not be able to redeem ourselves. اس کا آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے, اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. یہاں پر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک اگر ہم تھوڑی سی گنتی کریں تو یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ نے ہی فراہم کیے ہیں, تقریباً 42%. لیکن اب دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ بھارت, جنہوں نے 26%
ہتھیار ان دیز 3 years اسرائیل کو پرووائڈ کیے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.